جی جناب، تو باخبر سویرا کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کل اسلام آباد میں ہوا ایک نہایت ہی اہم اجلاس۔ کل ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا تھا، جس میں ہم نے جو سب سے زیادہ چیز نوٹ کی وہ یہ تھی کہ بھئی حکومتی نمائندے جو کہ ہمارے ووٹوں کے بعد جاتے ہیں ہماری مشکلات کو آگے جا کے ریپرزینٹ کرنے کے لیے، جو ہماری زبان بننے کے لیے آگے جاتے ہیں، ان کے اندر somehow عدم برداشت ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، چاہے آپ حکومت ہو اپوزیشن ہو۔ آپس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں آمنے سامنے ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی بات سننے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اس خطاب کے دوران اپوزیشن نے خوب شور شرابہ کیا، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن احتجاجی سیشن بن گیا اور صدر عارف علوی کے خطاب کے دوران جو ارکان ہیں وہ بینرز اٹھائے ڈائس کے سامنے اور اپنے نشستوں پر کھڑے احتجاج کرتے رہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حکومت اپوزیشن کو برداشت نہیں کر رہی، اپوزیشن حکومت کو برداشت نہیں کر رہی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ سے میڈیا بھی برداشت نہیں ہوتا، اور اس کے اندر جو اجلاس ہوا گزشتہ روز اس کے اندر اس کی ہم نے کچھ جھلک بھی دیکھی۔ میڈیا کو آزاد کرو۔ اچھا، اتنا وہاں پر احتجاج کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے آف کورس وہاں پہ لوگ کافی اونچا بول رہے تھے، باب نعرے لگا رہے تھے، اور اس کی وجہ سے صدر مملکت کو اونچی آواز میں وہاں پہ خطاب کرنا پڑا، اور بار بار ہم نے دیکھا کہ وہ پانی بھی پی رہے تھے۔ یہ انہوں نے گیلری کی طرف جو اشارہ کیا تھا اشفاق، میرے خود سے ان کو خود بھی آئیڈیا ہوگا تھا کہ گیلری میں تو کوئی بیچارے جرنلسٹ نظر نہیں آ رہے، پہلے انہیں آئیڈیا نہیں تھا، جب انہوں نے میڈیا کا شکریہ ادا کیا تو پھر اس کے بعد یہ اشارہ کیا کہاں گئے یہ سارے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کا صحرا جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے سر جاتا ہے، اور انتخابات میں شفافیت کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے، اور ای وی ایم سے انتخابات میں شفافیت اور نتائج کا پتہ چلے گا۔ کل کا اجلاس بہت زیادہ اہم تھا، لیکن کل جو افسوسناک بات تھی وہ یہ تھی کہ کل پریس گیلری بند تھی، اور پریس گیلری بند کیے جانے کے خلاف صحافیوں نے پھر وہاں پر احتجاج بھی کیا، اور پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 پر دھرنا بھی دیا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں جو ریڈ کارپٹ وہاں پہ بچھا ہوا تھا، تو وہاں پر یہ تمام تر جو سینئر جرنلسٹ ہیں جو اسپیسیفکلی جو پارلیمنٹ کے تمام تر ایشوز دیکھتے ہیں وہ وہاں پر چوکڑی مار کے بھی بیٹھے رہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ پی ایم جے کا کالا قانون پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے مسودہ پڑھا، نہ ہی ان کی دلچسپی ہے، صحافی برادری کو پی ایم جی پر اعتراض ہے تو کوئی تجویز دے، صحافی برادری بتائے کہ جعلی خبروں سے کس طرح نمٹا جائے۔ میں اس کے اوپر ریگولیشن انتہائی ضروری ہے، اور اگر یہ ریگولیشن کی گئی تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو بے انتہا نقصان ہوگا۔ سمجھ سے باہر ہے میڈیا کی یہ انسسٹنس کہ فیک نیوز کو اگر آپ نے بین کیا تو ہمارے ٹی وی بند ہو جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یو کے میں یا آسٹریلیا میں یا جو باقی جورسڈکشن ہے وہ لوگ پاگل ہیں جنہوں نے یہ ٹیسٹ بنا دیے؟ یہ جو ہم لا لا رہے ہیں، آسٹریلیا میں بھی یہی قانون ہے، یو کے میں بھی یہی قانون ہے۔ یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے، کوئی کرنے والا سے نہیں کرنا۔ پارلیمنٹ میں جائے گا، پارلیمنٹ دیکھ لے گی اس کو کیسے کرنا۔ سارے لوگ جو کراچی سے آئے ہیں، ادھر سے آئے ہیں، وہ کیا خود ہی آ گئے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ ٹکٹس کون دے رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ پیچھے سے ٹھہرا ہوٹلوں میں کون رہا ہے۔ پوزیشن کا تو ایک سمپل اصول ہے نا کہ وہ تو جا کے شیطان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے۔ تو جناب اس تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جی صداقت صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، صدر صاحب نے خطاب کیا اور اپوزیشن نے اس کے اندر پروٹیسٹ کیا، جو پلے کارڈ تھے وہ ہمیں دکھائی دیے، لیکن پابندی لگی تو میڈیا پر، صحافیوں پر، آخر کیوں ہوا ایسا؟ جی بہت شکریہ جی، آپ نے بلایا صبح سویرے۔ دیکھیں اسمبلی کا جو بھی ایریا ہے وہ اسپیکر صاحب کے کنٹرول میں ہے، حکومت کی کنٹرول میں تو نہیں ہے، اور شاید انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمانی سال کا پہلا دن ہے اور اپوزیشن بھی آلریڈی ایک خبر تھی کہ وہ پروٹیسٹ کیا، احتجاج کے موڈ میں ہے، تو اس احتیاط اور چونکہ ہائی پروفائل آپ کے سارے ریاست کے تمام ادارے، آپ کے افواج کے سربراہان، آپ کے جو آپ کی ریاستیں ہیں کشمیر اور فارن ڈپلومیٹس، ان کے سارے لوگ موجود تھے، تو ایک اس کا ایک اچھا امیج شاید نہ پورٹرے کرتا کہ اپوزیشن بھی گل گپارہ کر رہی ہے، اور میڈیا کا بھی ایک خدشہ تھا کہ وہ احتجاج میں ہیں، جو ان کا حق ہے، لیکن وہ پارلیمان کے باہر احتجاج کر رہے تھے۔
تو شاید تھوڑی سی میں تو وہی سوچ رہا تھا سر کہ اگر بس چلتا تو اپوزیشن کو بھی باہر بٹھا دیتے، لیکن شاید وہ پاسبل نہیں تھا. نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ تھوڑے سے ہارش ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہ تھوڑی سی چونکہ ایک قومی ادارہ ہے اور اس وقت جیسے آپ نے بتایا کہ پوری دنیا کا فوکس ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اس کی ایک غیر شائستگی اگر جاتی تو یہ کوئی بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. پروٹیسٹ ہوتی بھی ہیں، لوگ بوائکاٹ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ جس کو شاید کہہ کے جو بات کر رہے ہیں، تو کیا اس بات کا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کو علم نہیں تھا؟ کیونکہ جب ان سے بھی سوال کیا گیا تھا کہ بھئی دیکھیں پریس گیلری بند تھی، تو انہوں نے کہا اچھا ان کے علم میں نہیں تھا، کیسا کیوں ہوا وہ پتہ کر لیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ اتنا اہم اجلاس تھا، اس میں پریس کو مطلب جو جرنلسٹ ہے جو وہاں پر موجود تھے ان کی داخلے کی اجازت تو ہونی چاہیے تھی؟ مطلب یہ جو کلپ سامنے نکل کر آئے ہیں یہ تو کوئی اچھا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوا. دیکھیں فواد صاحب نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا کہ کوئی یہ بیسیکلی اس وزیر اطلاعات کی ڈومین نہیں ہے، یہ ڈومین اسپیکر کی ہے. پارلیمان کوئی حکومت کا ادارہ نہیں ہے، پارلیمان ایک مشترکہ ادارہ ہے، ایک ریاستی ادارہ ہے جس کی ذمہ داری، جس کا کسٹوڈین اسپیکر ہوتا ہے. تو اسپیکر صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے شاید ایک جیسے میں نے کہا کہ غیر شائستگی کا ایک امیج جانے کو روکا، اور اس کے دونوں طرف کے آرگومنٹ ہیں. جمہوریت کا حسن ہوتا ہے پروٹیسٹ، اور وہ جو صحافی تھے جن 25 صحافیوں کو پاسز جاری کیے گئے تھے ان سے حلف لیا گیا تھا کہ بھائی آپ وہاں پر کوئی شور شرابہ یا پروٹیسٹ نہیں کریں گے. حالانکہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہے نشاندہی کرنا، اور یہ جو پارلیمان ہوتی ہے یہ یا اگر اسمبلی ہوتی ہے تو یہاں پر پروٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. اشفاق یہ جمہوریت کا حسن ہے، وہ حسن تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے. بہت زیادہ بھی حسن ہو جائے تو کہتے ہیں نا ٹو مچ آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو یہ ایک خدشے کے تحت کیا. میں اس کو حکومت کا چونکہ یہ ایکٹ نہیں ہے تو میں اس کو زیادہ اس پہ کامنٹ کیا کروں حکومت کا. جیسے میں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کیا، مطلب آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا آرگومنٹس آر آن بوتھ سائڈ. شاید وہ کسی ان پلیزنٹ سین کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا ہوگا، لیکن اس کا بہتر جواب آپ کو اسمبلی کا کوئی ترجمان دے سکتا ہے، اسپیکر صاحب کا کوئی ترجمان دے سکتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ کل یہ بتائے گا کہ کل جو ماحول رہا اس پارلیمنٹ کے پورے مشترکہ اجلاس کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو عدم برداشت ہے نا وہ بڑھتے چلی جا رہی ہے، نہ اپوزیشن حکومت کی سنتی ہے نہ حکومت اپوزیشن کی سنتی ہے، جو کل ہم نے دیکھا بھی. ابھی تو آپ نے کہا کہ یہ احتجاج جو ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے، تو تھوڑا بہت حسن چلنے دیں. یہ تو کوئی میرا خیال ہے کوئی ایسی انپریسیڈنٹڈ بات نہیں ہے کوئی کہ یہ پارلیمان میں کوئی احتجاج نہ کرے، پارلیمان میں کوئی پلیک کارڈز نہ لے کے آئے یا وہ واک آؤٹ نہ کرے. یہ ساری جیسے آپ نے کہا کہ وزیر صاحب زیادتی کر رہے ہیں ویسے جمہوری روایات جہاں پر بس چل جائے. حکومتی نمائندوں میں دیکھیں بڑا فرق ہے. جو ہمارے آپ جن کی بات کریں ہم اپوزیشن اور حکومتی نمائندوں کو، وہ اور ہیں. وہ بیچارے جو پریس کے ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ تو اپنے کام کے لے گئے تھے، ان کو آنے ہی نہیں دیا اتنے بڑے اجلاس میں کہ ہو سکتا ہے شاید ایسی کوئی چیز نہ ہو. ایگزیکٹلی جس پہ بس چلتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو پھر وہ آگے سے رپورٹ کر دے. لیکن ہم تو بات کریں بھائی یہ اپوزیشن اور جو حکومتی نمائندے ہیں جن کو ہم نے ووٹ دے کے یہاں پہ بھیجا ہے، میں ان کی بات کر رہی ہوں، ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں. نہیں، ان کا یہی کام تھا کہ انہوں نے ظاہر ہے حکومت کی مخالفت کرنی تھی اور انہوں نے اختلاف رائے اپنا شو کیا. وہ ان کا جمہوری رائٹ ہے، ان کو منع کوئی نہیں کر سکتا. اور قوم دیکھ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا امپورٹنٹ موقع پہ ان کو رکنا چاہیے تھا، ان کو تقریر سننی چاہیے تھی تاکہ اگلے کافی عرصے تک اس تقریر پہ اجلاس ہوں گے اور کامنٹس ہوں گے. تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بہت ہی ذمہ دارانہ رویہ ہونا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے خود ہی کہا ہے کہ جمہوریت کا حسن ہے اختلاف، تو اس کو اختلاف کو رہنے دیں اور جمہوریت کے حسن کو رہنے دیں تھوڑا بہت. لیکن بہرحال اچھا ہوتا کہ وہ بھی اگر اس کو سنتے. پھر میرے خیال سے یہ برداشت پریس کے حوالے سے بھی بڑھانا چاہیے. جہاں پر آپ اپنی اپوزیشن کے احتجاج کو سنتے پھر وہاں پر آپ کو آپ کی پریس کے احتجاج کو بھی سننا اختلاف نہیں کیا. میں نے آپ کی رائے سے اختلاف نہیں کیا. میں نے کہا دونوں سائڈ کے آرگومنٹ ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ آ کے چلے جاتے تو بھی کوئی بری بات نہیں تھی. لیکن اگر وہ اسپیکر صاحب نے کسی خدشے کے تحت کوئی ایسا کوئی صحافیوں پر ویسے اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے. صداقت صاحب آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ آپ خوش گفتار بھی ہیں، لیکن میڈیا ظاہر ہے کہ آپ کو پراپر سپیس دیتا رہا ہے، تحریک انصاف کو پراپر سپیس دیتا رہا ہے. وزیر اعظم کئی دفعہ خود اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ ان کی حکومت میں آنے میں میڈیا کا بڑا اہم کردار رہا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا برداشت کا فیکٹر. اچھا یہ جو قانون ہے پی ایم ڈی اے سے متعلق، اس پر کیا نقطہ نظر ہے آپ کا؟ کیونکہ مسودہ جو ہے وہ صحافتی تنظیموں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا اور قانون لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اب یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کوئی ڈیڈ لاک ہے اس پہ؟ دیکھیں مجھے امید ہے چونکہ آپ اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہیں اور آپ اس کے قانون سے ظاہر افیکٹی ہیں، تو آپ مجھے پورا موقع دیں گے بات کرنے کا، کیونکہ آپ بھی ایسے ہی ہیں جیسے میں ہوں.
اس پہ آپ کے فائدے نقصان کی اور آپ کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیں بالکل ٹھیک ہے, میڈیا اس وقت میرا خیال ہے ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پلرز آف دا اسٹیٹ ہے, اور ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں. لیکن یہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میڈیا کو کسی پابندی میں نہیں ہونا چاہیے, کسی ریڈ لائنز نہیں ہونی چاہیے, ریاستی اداروں کے خلاف کوئی ایک حد سے زیادہ نہیں جانا چاہیے, کوئی فیک نیوز نہیں آنی چاہیے؟ تو یہ تو پوری دنیا میں ہے, جیسے باقی اداروں کا, باقی ہر ڈپارٹمنٹ کا, ہر کا ایک ادارہ ہے. تو یہ تو آپ کی بہتری کے لیے اور آپ کو یعنی ایک ون ونڈو آپریشن ہے میڈیا کے. نہیں سر, اس کے اندر 3 اعتراضات ہیں, 3 یا 4 اعتراضات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسودہ شیئر نہیں کیا جا رہا جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں اپیل کا اختیار نہیں دیا جا رہا. پہلے مشرف صاحب کے دور میں بھی ہائی کورٹ میں اپیل کا اختیار ہوتا تھا, ریلیف مل جاتا تھا. تیسرا یہ ہے کہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ کس نے کیا کرنا ہے. ظاہر ہے اگر حکومت پابندی لگائے گی, کوئی آٹونومس باڈی ہو جو اپنے طور پر فیصلہ کرے تو وہ بہتر لگتا ہے. لیکن حکومت اگر ڈیسائیڈ کرے گی تو وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. جہاں پر اسے پابندی لگانی ہوگی وہ کر دے گی فوراً. اشفاق, حکومت پارلیمان کی اکثریت ہوتی ہے اور پارلیمان میں عوام کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دے آر دا بیسٹ جج کہ کیا کرنا ہے. لیکن اس میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میڈیا کو ایز اے اسٹیک ہولڈر رکھا جائے گا, اپوزیشن کو ایز اے اسٹیک ہولڈر رکھا جائے گا. ابھی تو قانون تو نہیں آیا, ابھی تو ہم نے جسٹ ایک آپ کو کانسیپٹ پیپر دیا کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, بجائے کہ آپ کو ایک سینسر بورڈ الگ ہے, پیمرا الگ ہے, وہ اخباروں کی پریس کاؤنسل الگ ہے, 4-5 ڈپارٹمنٹ ہے. بڑے کھلے دل کے ساتھ میٹنگ ہونی چاہیے جس میں اپوزیشن کو بھی بیٹھنا چاہیے, صحافتی برادری کو بیٹھنا چاہیے, بات کرنی چاہیے کہ فیک نیوز کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. نہ صرف روکا جا سکتا ہے بلکہ ہم بہت سارے ایسی جگہوں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومتی نمائندے ان فیک نیوز کو شیئر بھی کرتے ہیں. تو ہر جگہ پہ یہ قانون لاگو ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کل کا اجلاس میں جیسے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا. اسی والے سے بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوقیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. کل ہم نے جیسے دیکھا کہ ایک بہت ہی اہم اجلاس تھا لیکن اس میں اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا. آپ کو لگتا ہے جو احتجاج کا جو طریقہ اپنایا گیا وہ درست تھا؟ جی, پہلی بات تو یہ بتا دیں کہ جب عمران نیازی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میں ایوان صدر اور پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا, گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑوں گا, اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا قانون یہ کہتے ہیں کہ جب اسمبلی کے اجلاس چل رہا ہو تو صدر پاکستان آرڈیننس جاری نہیں کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا پچھلے 3 سال میں صدر پاکستان نے سوائے آرڈیننس جاری کرنے کا اور کون سا کام کیا ہے؟ اتنی بڑی محل میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2400 کے لگ بھگ وہاں ملازمین کام کر رہے ہیں, کروڑوں روپے تنخواہ ہے. کوئی ایک کام تو مجھے بتا دو کہ وہ کسی کی داد رسی کے لیے گیا ہوگا, کوئی فاتحہ کے لیے گیا ہوگا, کسی حادثے پہ گیا ہوگا سوائے آرڈیننس جاری کا. تو جب آرڈیننس جاری کرنے والے کا یہ حال ہے 3 سال میں, تو اس کی بات سننا. بہرحال ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا ہے. اپوزیشن نے نہ صرف ہم نے جو 17,000 سے زیادہ ملازمین کو فارغ کی ہے اس کے بارے میں, مہنگائی کے بارے میں, اور میڈیا کے اوپر جو قدغن لگانے کے میڈیا کنٹرول اتھارٹی کے جو یہ آرڈیننس لا رہے ہیں, اس حوالے سے ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا ہے. قادر مندوقیل صاحب, حکومت چاہتی ہے کہ انتخابی اصلاحات کی جائیں, تو کیا ای وی ایم یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے معاملے پر اپوزیشن کوئی لچک دکھائے گی؟ جس ای وی ایم کو یورپ نے مسترد کیا ہو, برطانیہ جیسا بڑے ملک نے اس کو مسترد کیا ہوگا, اور برطانیہ کو بھی چھوڑیے پاکستان کا الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کیا ہے. نہ پہلے مسترد کیا ہے, باقاعدہ پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی اب کرے ہو, اور پھر اس کے بعد انہوں نے 37 جو اعتراضات لگا ہے, اور 37 اعتراضات کے بعد زبردستی اسے منوانا. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں موجودہ حکومت سے, جس طرح وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے الیکٹرانک مشین کے ذریعے الیکشن کرانا ہے, بابا کوئی ان کو یہ بھی بتا دے کہ آپ ہوتے کون ہو کرانے والا, یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے. اور آپ نے اگر خوش قسمتی سے باقی مانگا 2 سال بھی پورے کر دیے ہے تو آپ 3 مہینے پہلے فارغ ہو جائیں گے, اور کیئر ٹیکر حکومت آئے گا, اور کیئر ٹیکر حکومت جو ہے نا مانیٹر کرے گی, اور الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے. جب الیکشن کمیشن اس کو مسرت کر چکے تو آپ زبردستی منوانا. تو ہم نے 2018 کا آپ کا RTS سسٹم بھی دیکھ لیے جو بیٹھ گیا اس الیکٹرانک مشین کے اوپر, جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, جس کو 15 منٹ میں ہیک کیا جا سکتا ہے, جس کو مانیٹر کرنے کے لیے جس کے سافٹ ویئر, جس کے بہت سارے خدشات ہیں. تو اس دور میں اور پھر بہت سارے خدشات اگر اپوزیشن کو ہے تو آپ زبردستی ایسے الیکشن کرا کے بھی کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا مندوقیل صاحب, یہ کل ہم نے دیکھا کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمہاؤ میں اتحاد نظر آیا, کیونکہ کل جب وہ پارلیمنٹ کے اجلاس انہوں نے واک آؤٹ کیا تو اس کے بعد وہ وہاں سے بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف صاحب پیدل گئے,
اور جہاں پر صحافی برادری جہاں پر احتجاج کری تھی تو انہوں نے ایک ساتھ بیٹھ کے وہاں پر خطاب بھی کیا, عوام سے گفتگو بھی کی. تو مجھے بتائے گا کہ یہ اس پہ تو میں یونٹی نظر آ گئی. آگے جا کے جیسے شہباز شریف صاحب بھی کافی ذرا پر امید نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کو دوبارہ کے PDM میں واپس شمولیت اختیار کرنی چاہیے, تو کیا آپ ایسا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں پارٹی کی پالیسی اپنی جگہ پہ ہے اور میں پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں, مگر میں ایک ذاتی حیثیت سے, ایک ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون نے اپنے ملازم کے ذریعے جو شوکاز میرے چیئرمین کو جاری کی ہے, کیونکہ شوکاز کسی ملازم کو جاری کیا جا سکتا ہے, کسی برابر کے نہیں ہے, کسی اپنے سے بڑے کو نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے اتحادی ہے. اور PDM کا جو مشورہ تھا PDM بنانے کا یہ بلاول بھٹو صاحب کا تھا, اور پھر اس کے بعد آپ نے ہمیں شوکاز دے دیے, اور شوکاز بھی اپنے ایک ایسے شخص کا جس کی اپنی حیثیت جو نا ملازم سے زیادہ نہیں ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں سب سے پہلے تو PDM کی جماعتوں کو اور خود مسلم لیگ نون کو معافی منگنا پڑے گا, اس کے بعد پیپلز پارٹی اس کے اوپر سوچے گی. اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے, پیپلز پارٹی کی جو ایک منشور ہے, میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پنجاب میں مکا کر دیے PTI اور نون لیگ نے, آپ کو یاد ہوگا سینٹ کی سیٹیں انہوں نے آپس میں بانٹ دی ہے, 5 سینٹ کی سیٹیں نون لیگ کو دے دی ہے, 5 PTI کو دے دی ہے, اور ایک کمیشن کے طور پہ مسلم لیگ کاف کو دے دیا ہے. تو یہ کس حکومت کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے جس کے ساتھ خود بیٹھ کے انہوں نے پنجاب میں مکا کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کے اوپر وہ پریشر دے رہے کہ آپ استعفے دیں, جبکہ PDM کے پلیٹ فارم پہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم اکثریت کی بنا پہ متفقہ فیصلہ ہوگا, اور متفقہ فیصلہ اس صورت پہ ہوگا جب جلسے جلوس ہوں گے, اور اس کے بعد جب اسلام آباد کی طرف لیٹس سی کہ اس حوالے سے کیا ڈیسیجن لیا جاتا ہے. بہت شکریہ مندوخیل صاحب. اب اسی پر ہم بات ذرا کر لیتے ہیں. نون لیگ کے رہنما محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ صدر صاحب کی جانب سے گزشتہ روز خطاب کیا گیا, اور یہ ایک روایت بن چکا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا جاتا ہے. کیا یہ کوئی خاص وجہ تھی پروٹیسٹ جو کیا گیا کل کا اجلاس تھا, اس میں ایک واضح طور پر ایک بہت بڑا ایک ایشو تھا. اور سب سے پہلے تو جو ہمارے جو جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں, دوست ہیں, وہ احتجاج کر رہے تھے اس کالے قانون کے اگینسٹ جو حکومت لانے کی کوشش کر رہی ہے. اور پھر ستم ظریفی یہ کہ تمام میڈیا کو آنے سے منع کر دیا گیا. تو میڈیا جو گیلری تھی وہ وہاں بالکل خالی تھی, اور صدر صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا یہ, کیونکہ صدر صاحب کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ شکریہ ادا کر رہے تھے. میڈیا گیلری کی طرف دیکھا جب انہوں نے, تو انہوں نے بڑے حیران ہو کے یہ اشارہ کیا کہ یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں بیٹھا ہوا. اب ایسے ماحول میں جہاں میڈیا کو, بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ضیاء الحق کی جو مجلس شورا تھی, یا ایوب خان کے زمانے میں ڈکٹیٹرز کی ایگزامپل دے رہا ہوں, ملٹری رولرز کی ایگزامپل دے رہا ہوں, کبھی بھی میڈیا کو کے دروازے بند نہیں کیے گئے تھے پارلیمنٹ پہ آنے کے لیے. یہ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوا ہے. سو اپوزیشن کیسے خاموش بیٹھی رہے گی؟ اپوزیشن تو وہاں کھڑی ہوگی نا, میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوگی. پھر آپ کالا قانون لے کے آ رہے تھے, اس کے بارے میں آلریڈی جذبات تھے, اور پھر اس کے بعد جو آپ نے الیکشن کے سلسلے میں جو الیکشن کمیشن پر وار کیے ہیں, جو کہ ایک قومی ادارہ ہے جس کے بارے میں عمران خان اور ان کی پارٹی والے کہ قومی اداروں کی تصحیح نہ کی جائے, اس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے کہ جی اس کو آگ لگا دو, یعنی کہ ایک قومی ادارے کو اگر آپ کو پرابلم ہے تو اس کو آگ لگانے کا مطلب. ہٹلر نے 1923 میں پارلیمنٹ میں جو جرمن پارلیمنٹ تھی اس کو آگ لگا دی تھی, اور یہاں ایک فیڈرل منسٹر نے تجویز پیش کی. سو تمام یہ ایشوز تھے جس کی وجہ سے اپوزیشن کا حق بنتا تھا احتجاج کرنے کا. بالکل اپوزیشن نے احتجاج کیا, لیکن کل ہم نے بہت عرصے بعد دیکھا کہ اپوزیشن تھی وہ آپس میں متحد بھی نظر آ رہی تھی میڈیا کے مسئلے کو لے کر, جو اب ہم سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے قادر مندوخیل صاحب سے بھی سوال کیا تھا, اور شہباز شریف صاحب خود بھی اس پر کافی پرامید نظر آ رہے ہیں سمہاؤ کہ وہ اپوزیشن کو ایک بار دوبارہ سے جوڑ لیں گے. سو آپ کو بھی امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP جو ہے وہ دوبارہ سے PDM میں شمولیت اختیار کر لے گی, کیا ایسا ممکن ہے؟ جی دیکھیں, ایک تو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تمام اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کو, جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. سو اگر ہمارے گلے شکوے جو بھی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, پارلیمنٹ میں شہباز شریف جب اپوزیشن لیڈر کا ہیڈ پہن کے وہاں جاتے ہیں
تو ان کو تمام اپوزیشن پارٹیز کو اپنے ساتھ ملا کے کام کرنا ہوتا ہے. اور حکومت پر اگر تنقید کرنی ہے, حکومت کے خلاف کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے, تو شہباز شریف اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ادروائز تو پیپلز پارٹی اٹھ کے کل کو کہے گی بھائی آپ اپوزیشن لیڈر کس کی طرف سے ہیں, ہمیں تو آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے. تو میرا خیال ہے لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے کہ شہباز شریف تو بڑے سافٹ ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, باقی نون لیگ والے بڑا ہارڈ سٹینس لیتے. سافٹ یا ہارڈ کی بات نہیں, ہی ریپرزینٹس آل دی اپوزیشن پارٹیز. تو آئندہ بھی پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ بالکل قانون سازی کے حوالے سے, حکومت پر تنقید کرنے کے حوالے سے, پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں اور جوائنٹ اپوزیشن اسٹریٹجی کے حوالے سے میرا خیال ہے ساتھ مل کے کام کریں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جو گزشتہ روز سیشن ہوا صدر صاحب نے جس سے خطاب کیا اس حوالے سے ہم نے اوور آل ڈسکشن کیا. تو نون لیگ کے جو ترجمان تھے وہ بھی یہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ تھوڑا برداشت ہونی چاہیے, لیکن حکومت کو بھی بڑے فراخ دلی کا مظاہرہ اس حوالے سے کرنا ہوگا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.